يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جو پیارا دوستو اللہ جے پاک کلام جہاں ایک مکمل سورت متحدثہ تلاوت کی ہے. قرآن عزیز جی ان سورت کے اندر اللہ پنجے حبیب کریم جے توسل سا حبیب جی امت سا مخاطب رب ذوالجلال فرمائے ارأیت الذی یکذب بالدین چھاتو ان مانو کے ڈھو جے کو دین کے کوڑو سمجھے دین جو انکار کرے. کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے, جو دین کو اسلام کو جھوٹا تصور کرتا ہے؟ کیا تم نے اس بندے کو دیکھا؟ معلوم ہے وہ کون ہے؟ تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو قرآن مجید کی اس آیہ میں اٹھایا گیا ہے. سوال مالک کریم کی طرف سے اٹھایا گیا ہے کہ کیا تم نے اس بندے کو دیکھا جو دین کو جھٹلانے والا ہے؟ بظاہر تو وہ مسلمان بھی کہلا رہا ہے, وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے, وہ حج میں بھی حج کیے جا رہا ہے, وہ عمروں کے سفر کیے جا رہا ہے, لیکن وہ ہے دین کو جھٹلا. وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ہے وہ بڑا مکار, ہے وہ بڑا گنہگار, وہ میرے دین کو جھوٹا کہنے والا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نمازی بھی کہہ رہا ہے, اس کو عابد اور زاہد بھی بتا رہا ہے, اور فرما رہا ہے کہ وہ میرے دین کو جھٹلانے والا ہے. عظیم کو یہی سمجھا ہے نا, نماز پڑھنا یہ دین ہے, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, خیرات دینا, یہی دین سمجھا ہے. ہاں یہ چیزیں دین میں شامل ہیں, دین کا حصہ ہے, دین کے ارکان ہیں, لیکن دین صرف ان باتوں تک محدود نہیں, دین کا دائرہ اور بھی وسیع ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دین اب کوئی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی دین کو جھٹلانے والا بھی ہو سکتا ہے. اب وہی سوال اس آیے کریمہ نے قائم کیا. رب ذوالجلال نے سوال کیا ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تو نے اس آدمی کو دیکھا جو دین کو جھٹلانے والا ہے, جو دین کا انکار کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں معلوم ہے کون ہے؟ نمازی ہونے کے باوجود, حاجی اور غازی ہونے کے باوجود بھی وہ دین کو جھٹلانے والا ہے. پتا ہے وہ کون ہے؟ اب دیکھیں اس سوال کو اللہ نے سوال پٹم کیا, سوال قائم کیا, اب اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا. سنو گے؟ ذالک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين
مسکینن کے مانی کھارا جو خیابری نتس خود تو کھا رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے، لیکن کسی غریب کو کبھی کھانا نہیں کھلاتا، خود پہنتا ہے، کسی مسکین یتیم کو نہیں پہناتا۔ کوئی غریب گھر پہ آ جائے، کوئی یتیم مانگنے والا آ جائے، اس کو دھکا دے دیتا ہے۔ داڑھی بھی بڑی ہے، وہ غوث اعظم کا مرید بھی کہلا رہا ہے، وہ عاشق رسول بھی کہلا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا دیندار، حاجی، غازی، مولوی، مقرر، مدلل باتیں کرنے والا بھی خود اپنے آپ کو دیندار کہلانے والا ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے یہی وہ بندہ ہے، دیکھ لو، پہچان لو اس کو۔ فذالک الذی، یہ ذالک کا اشارہ ہے، فذالک یہ کون ہے؟ اس کو دیکھو، یہ ہے جو دین کو جھٹلانے والا ہے، وہ دیکھ لو، داڑھی بھی بڑی ہے، لیکن فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم کو اپنے در سے دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں رکھتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کھانے کی رغبت ہی نہ تو رکھے۔ اگتے بولو فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں جیلا، بربادی ہے نمازیوں جیلا۔ نماز کو پڑھن تھا، قرآن تو فرمائے نمازیوں جیلا بربادی چھو بربادی، اللہ کو فرمائے تباہی آئے انجیلا۔ نماز کے باوجود میں اللہ کو فرمائے تنے جیلا بربادی چھو چھاجیلا، بربادی چھاجیلا۔ اکتب تو قرآن تو جواب بڑی فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، انہوں نے نماز جیلا بربادیا جن کے پڑھی نماز کے وسارے رہن تھا۔ چھاتا گا منتی جی ساتھ لگی میں تھپڑ پڑھ دوں ہے۔ یہ وہ نمازی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز کو بھول بھی بیٹھا ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے نا، بعض مولوی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ کبھی نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے، کبھی نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے، یہ نماز کو بھولنے والا ہے۔ اس کو تو آپ بھی نمازی نہیں کہیں گے، جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس کو آپ نمازی کہیں گے؟ اس کو آپ بھی نمازی نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو نمازی قرار دے گا؟ نماز بھی 5 وقت پڑھتا ہے لیکن نماز کو بھول بیٹھا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں ایک الذین عن روح صلاتہم ساہون، وہ بندے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز کی روح سے غافل ہیں، جو نماز کا مقصد ہے، منشور ہے، جو نماز کا مقصود ہے، اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان نمازیوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے، جو اپنی نماز کی روح کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آپ سوچو گے کہ نماز کی روح کیا ہے؟ یہ کون سی روح ہے نماز کی؟ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا روح ہے نماز پڑھنے کی؟ آگے سنو، اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے۔ الذین هم یراؤون، یہ نماز کو بھلانے والے یہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں دکھلانے کے لیے۔ نماز کی روح تو یہ تھی کہ نماز پڑھتے اپنے رب کے لیے،
کس لیے پڑھتے؟ میرا سونا رب تو راضی ہو جاؤ، میرے مالک تو راضی ہو جاؤ۔ نماز پڑھنی تھی اللہ کے لیے، اور یہ نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ فلاں دیکھے کہ میں اتنا بڑا نمازی ہوں، لوگ میری تعریف کریں کہ بھئی یہ کرمی فقیر تو بڑا نمازی ہے۔ اب دل کے گوشوں میں، اس کے دل کے پنہانیوں میں، دل کے اندر یہ تصور، یہ خیال ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک ہے ایک دی دل کو سکھ ہے، ایک ہے وہی تو کر جانے وہ کافر دے مشرک ہے، ایک ہے الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ میری بات کو جی کسی نے راستہ پوچھا، بھائی مجھے قائد اعظم کی مزار میں جانا ہے، راستہ بتا دو۔ تجھے یہ بتانا تھا نا کہ فلاں بس میں بیٹھ جاؤ، T20 میں بیٹھ جاؤ، یہ بس تمہیں وہاں پہنچا دے گی۔ اتنا بھی کسی کا خیال نہیں کرتا تو یہ مسلمان، یہ نمازی، یہ غازی، یہ حاجی ہونے کے باوجود اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، یہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ مومن نہیں ہو سکتا جو کسی کا احساس نہیں رکھتا۔ میں گیا جاپان میں، ٹوکیو، بڑا شہر ہے، دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا شہر ٹوکیو ہے۔ تو گوگل میپ پہ میں نے اپنی منزل دیکھ لی تھی، مجھے ایک مسجد تھی بڑی قدیم، وہاں جانا تھا۔ تو میں نے گوگل اپ پہ دیکھا کہ کہاں جانا ہے، وہ روٹ بھی میں نے دیکھ لیا، لیکن آگے چل کے مجھے تھوڑا سا راستے میں میں سمجھ نہیں پایا کہ کس راستے سے مجھے جانا ہے۔ تھا بھی قریب ایک جاپانی بوڑھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ بدھ مت کا ماننے والا تھا، غیر مسلم تھا، کافر تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے فلاں مسجد میں جانا ہے، اس نے اپنا دکان چھوڑ دیا۔ دکان گاہک کھڑے تھے، 4-5 گاہک اس کے دکان پہ کھڑے تھے، ان کو چھوڑا، ان کو اپنی زبان میں بولا کہ تھوڑا صبر کرو، میں نے اس کو راستہ بتانا ہے۔ وہ مجھے بتانے لگا، میں تو سمجھ گیا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ یہ جاپانی لوگوں کی میں نے عادت ہے کہ جب تک وہ خود مطمئن نہیں ہوتے نا، وہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو۔ آپ پوچھ لیں ان سے ایک مرتبہ، جب تک وہ خود مطمئن نہ ہو جائے تب تک نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ وہ بتا رہا ہے ادھر سے جاؤ گے، پھر ادھر مڑو گے، اتنے میٹر ادھر جاؤ، پھر اتنے میٹر اتنا سفر کرو، پھر یہ بلڈنگ دیکھو گے، پھر ادھر جانا۔ وہ مجھے بتا رہا، میں نے کہا میں سمجھ گیا، مجھے بات سمجھ آ گئی، اب میری جان چھوڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا do you understand؟ انگریزی میں پوچھ رہا تھا، آپ سمجھ گئے؟ میں نے کہا ہاں میں سمجھ گیا، میری جان چھوڑو۔ میں چلا، دیکھیں یہ غیر مسلم ہے، کافر ہے۔ میں چلا، تھوڑا چلا ہوگا، وہ بوڑھا ایک نقشہ لیا، اس نے نقشہ لیا اور سائیکل پہ چڑھ کے میرے پیچھے آگے مجھے پہنچا۔ سائیکل پہ چڑھ کے دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا پیچھے ہو۔ وہ نقشہ کھولا تھا،
نقشہ کھولا، بولا اب ہم یہاں کھڑے ہیں، اب ادھر سے یہ روح کیسے جاتا ہے، پھر ایسے جاتا ہے، پھر ایسے جاتا ہے، یہ میں نے کہا دیکھو یہ غیر مسلم ہے، اسے کتنا احساس ہے کہ یہ ایک پردیسی آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے خاطر وہ اپنے گاہک چھوڑ کے، ایک تو پہلے مجھے وہ سمجھا چکا تھا لیکن اس کا جو دل مطمئن ہوا، وہ اپنا دکان چھوڑ کے وہ سائیکل پہ بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچا اور نقشہ لے کر آیا، مجھے جب تک وہ خود مطمئن ہوا تب تک اس نے مجھے چھوڑا نہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب میں سمجھ گیا ہوں، پھر مجھے کہا کب چلے، میں نے کہا ایک کاش ہمارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ طریقہ ہم مسلمانوں کا تھا جو ان کافروں نے اپنا لیا اور ہم ہیں۔ آپ خود دیکھیں، میں کیا کہوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ دیکھیں، کراچی کے لوگوں، کراچی والوں، یہ بڑا شہر ہے کراچی، اور لوگ یہاں آ کے بھول بھلائیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ کوئی مسافر، کوئی غریب الوطن دیکھو تو اس کو صحیح راستہ دکھایا کرو۔ اب یہ میں نے تفصیل کے ساتھ جو میرے ساتھ گزری تھی نا، ایک بدھ مت کا پیروکار، اس کی بات میں نے تمہیں بتائی۔ اب ہمارے معاشرے کے جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں، اب جائے تو جائے رہے، میں آپ کو مذہبی طبقے کے لوگوں کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پورے دھیان آئے، مجھے مرشد کریم حضرت محبوب الہی سبحان اللہ، سائنجر جو ڈرائیور ہوئے، وہ جیپ پر آئے، جو ریلیز جیپ ہوئی، وہ ڈرائیور جیپ پر آئے، لوگوں نے مکھے واقعے بدائے، یعنی مجھے اندر پر جو یا بڑا کام میں لوگ واقعے ہوا، انہیں ڈرائیور مکھے بدائے ہو، کہ کاچھے میں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ جن جو جلسو مجھے وہ ڈرائیور چکر کے رستوں پہ چل ہوئے ہو، جس گاؤں میں جانا تھا راستہ مجھے معلوم تھا، ہم چلے، حضرت صاحب بھی چلے، وہاں پر جہاں جس گاؤں میں جلسہ تھا وہاں کچھ لوگ تھے جو ہمارے مسلک کے خلاف تھے، ہم سنی ہیں وہ وہابی تھے، آپ سمجھتے ہیں نا، گردن جس کی موٹی، سر جس کی چھوٹی، انہوں نے بھی حضرت صاحب کے مقابلے میں ایک جلسہ رکھ دیا، انہوں نے بھی مقابلے میں ایک جلسہ رکھ دیا۔ اب حضرت صاحب وہ محمد اسماعیل ڈرائیور مجھے بتا رہا تھا کہ حضرت صاحب جب چلے تو راستہ مجھے معلوم تھا کہ اس گاؤں میں کون سا راستہ جانا ہے، حضرت صاحب نے مجھے حکم دیا کہ یہ راستہ چھوڑو، ادھر سے جاؤ۔ سبحان اللہ، میں نے کہا حضرت ادھر راستہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا میں جیسے کہتا ویسے چلو۔ سبحان اللہ، اب مجھے ضرورت نہیں ہوئی، مجھے معلوم تھا کہ راستہ تو یہی جا رہا ہے، لیکن حضرت صاحب جو فرما رہے ہیں ضرور کوئی حکمت ہو۔ سبحان اللہ، اب جہاں سے حضرت صاحب چل رہے وہاں راستہ بھی نہیں ہے، اور وہ کاچھوں کا ایک ریگستانی علاقہ ہے، پھر آگے کچھ ایسے جنگلات بھی آ گئے، لیکن ہم جھاڑیوں سے وہ ریگیز جھیل تھی، وہ کچے پکے میں اچھی طرح سے چلتی، جنگل سے ادھر ادھر گھومتے گھومتے حضرت صاحب ہم جا کے وہاں پہنچے، جلسے میں پہنچے، جلسہ ہو گیا۔ اب صبح پتہ چلا کہ راز کیا تھا، توجہ کرنا، صبح پتہ چلا کہ وہ جو مقابلے میں جلسہ ہونا تھا نا، اس کا جو مولوی وہ نہیں پہنچا،
کہ جلسے میں ادھر مقابلے میں خطاب کرنے آنا تھا، وہ نہیں پہنچا۔ بھئی کیا بات ہوئی؟ بولا بات یہ ہوئی کہ اس کا حادثہ ہو گیا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اور اس کی یہ بازو بھی ٹوٹ گئی، مولوی کی۔ بھئی کیا بات ہوئی؟ پھر پتا چلا کہ انہیں وہ جو راستہ تھا اس راستے میں بڑا گڑھا ہوتا، گڑھا کھود کے اس پر ہلکی سی لکڑیاں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی تاکہ حضرت صاحب یہاں سے گزریں گے، ان کا جیپ گر جائے، وہ جلسے پہ نہیں پہنچے۔ حضرت صاحب تو دوسرے راستے سے نکل آئے، اب انہوں نے اپنے ملا والوں کو بتایا نہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ وہ جیسے ان کا جیپ آیا وہ اسی گڑھے میں جا گرے۔